ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کریں. یہ وہ پہلا حکم ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے یا جو خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے تھے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ جہاں کہیں پر بھی ہوں تو وہ رخ اپنا مسجد حرام کی طرف کر لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو تم کرتے ہو. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ جو یہودی سوچ رہے ہیں کہ جب دیکھو جب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس رخ پر آ جاتے ہیں، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو کبھی کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جب تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ جدھر چاہے وہ حکم دے دے تو انسان اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور اللہ ہی کا یہ حکم تھا کہ اللہ نے ان کو پہلے بیت المقدس کی طرف اجازت دی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اجازت دی. تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے جو عمل ہیں، جو تم جو بھی حرکتیں کر رہے ہو وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، کہ تم جو سرکشی کر رہے ہو، جو بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو یا شک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو یہ دوسرا حکم تھا جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکے میں رہتے ہیں یا عرب ممالک میں رہتے ہیں، تو جہاں سے بھی وہ نکلیں یا جہاں پر بھی رہیں، ان کا جو رخ ہونا چاہیے وہ خانہ کعبہ کی طرف انہیں پھیر لینا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا چاہیے. یہ دوسرا حکم ان لوگوں کے لیے جو مکہ کے رہنے والے تھے. اس کے بعد پھر اللہ نے یہ حکم دیا، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں پر بھی تم ہو تو تم اپنے رخ کو اس کی طرف کر لو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے رخ کو اس طرف کر لو، تاکہ لوگوں پہ کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے جو لوگ ظالم ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تیسرا حکم ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر مسلمان ہوں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ رخ، یعنی جب نماز پڑھیں گے تو اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں گے. یعنی یہ پوری دنیا کے لیے حکم ہو گیا، مسلمانوں کے لیے. اللہ نے کہا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی اور سوائے ان کے کہ جو ظالم ہیں، یعنی جو سرکشی پھیلاتے ہیں، جو اس میں شک شبہات ڈالتے ہیں دین میں. یہ جو یہودی اور بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے. جب اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مسلمان، تو یہ یہودی کہہ رہے تھے آج انہوں نے ہمارا قبلہ چنا ہے، کل یہ ہمارے دین کو بھی چن لیں گے، یعنی اس کو بھی مان لیں گے. تو جبکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، جن کے ماننے والے ہوں گے، تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی. جو مسلمانوں کا جو
قبلہ ہے وہ صرف کعبۃ اللہ ہو سکتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حکم ہو گیا، کوئی حجت باقی ہی نہ رہے۔ اور یہ جو ظالم یہ تو تب بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے، یہ ظلم کرنے والے تو تب بھی کرتے رہیں گے۔ اور جو شک شبہات ہے جو بنی اسرائیل کی قوم میں یہ شک، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، تو وہ بھی سوچ رہے تھے، تو وہ جو ایک ان کے ذہن میں چل رہا تھا وہ بھی چیز کلیئر ہو گئی کہ نہیں، یہ سچے نبی ہیں اور یہ وہی دین ہے جس کے دین کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا تھا، یا وہ یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں یہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو پھر تم ان سے نہ ڈرو، یہ ایسے ظالم سرکشی پہ آمادہ رہیں گے تو تم ان سے نہیں ڈرو، ان کی حرکتوں سے نہیں ڈرو جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو یہ شک شبہات میں ڈال رہے ہیں، انسان کو ڈرا رہے ہیں، اس میں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ڈرنے کا حق تو اللہ سے ہے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ ہمارا مددگار ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی ہے کہ اگر تم میرا کہنا مانو گے اور میرے پر اپنے سر کو جھکا دو گے تو پھر میں تمہارے لیے وہ نعمت کو پوری کرنا، یعنی تمہیں بخش دے اور جنت کا حقدار بنا دے اللہ تعالیٰ، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے جو راستے پر چل کر تم جنت پہنچ جاؤ، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے ہدایت، سیدھا راستہ، جس کو وہ مل گیا سمجھ لیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں مسلمانوں کو اور آگاہ کیا ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے اور بعد میں ساری چیزیں ہیں، اور اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے، اور ہم تبھی ہدایت پائیں گے جب ہم اللہ کا حکم ماننے والے بن جائیں گے۔ تو ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو سمجھ آئیے اس پہ غور کیجیے گا، اس پر عمل کی کوشش کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، قرآن کریم کی سمجھ دے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔